الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم، یاد رکھو اللہ کے ولیوں پر کوئی خوف نہیں، ولا هم یحزنون، اور نہ ان پر کوئی غم ہوگا۔ اولیاء را ہست قدرت از الہ، تیر جستا باز گردانت زرا۔ سبحان اللہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ سے منقول ہے، المومنون کلہم اولیاء الرحمن، عقیدۃ الطحاوی۔ بے شک بعضهم فوق بعض، درجات میں یقیناً فرق ہوگا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دنیا بھی دار الغم ہے اور آخرت تک پہنچنے میں بھی بہت مصائب و آلام ہے، لیکن محبت جو اس کی عطا ہو گئی، یہ دنیا بھی جنت نما ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کی محبت سے یہ سب چیزیں آسان ہو جاتی ہیں۔ اولیاء اللہ ہو، ولی کی جمع ہے۔ یہاں تعریف کی گئی الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ اولیاء وہ ہوتے ہیں جو مومن ہو اور پرہیزگار ہو۔ اب ایمان میں بھی فرق ہے اور تقوی میں بھی فرق ہے۔ اللہ اللہ، اسی نے روح المعانی کے اندر اس جگہ بہت تفصیلات فرمائی ہے۔ یہ بھی لکھا ہے کہ اولیاء کرام جہاں ہو سکتا تھا وہ اظہار کرامات کا اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ اور بادشاہان زمانہ نے ان کو ڈرانے کی کوشش کی، لیکن وہ نہیں ڈرے، کیونکہ ایک کا ڈر جب سینے میں آ جاتا ہے اوروں کا نکل جاتا ہے۔ یاد رکھو بے شک اللہ کے ولی نہ خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ خوف ہمیشہ آنے والے وقت کا ہوتا ہے کہ یار کیا ہوگا ہمارے ساتھ، اور غم گزرے ہوئے مصائب پر ہوتا ہے۔ حضرت شیخ الہند نے مثال دی ہے کہ دیکھو ایک آدمی بیمار ہے تو آپ کو ڈر ہے کہ فوت نہ ہو جائے، تو یہ خوف ہوا۔ جب وہ فوت ہو جائے پھر آپ کو غم ہے، یہ ہے حزن۔ تو الخوف علی ما یاتی والحزن علی ما مضی۔ کہتے ہیں کہ سب سے بڑی ولایت یہ ہے کہ اتباع سنت ہو۔ سید الطائفہ شیخ المشائخ ابو القاسم جنید بغدادی کی خدمت میں کوئی آیا تھا، سال بھر رہا اور پھر جانے لگا۔ آپ نے پوچھا کہا میں کرامت دیکھنے آیا۔ کہا سال بھر میں کوئی کرامت نہیں دے گی؟ کہا نہیں دے گی۔ کہا کوئی خلاف سنت کام دیکھا؟ کہا نہیں۔ کہا امتی کے سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ نبی کا اتباع کرے۔ اگر بہوا می روی مگس باشی، اگر بسط ہے سمندر می روی خس باشی، اور دل بدست آرد کے کسی باشی۔ یاد رکھو خدا کے جو اولیاء ہے ان پر نہ خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ اللہ، صحابہ کی تاریخ دیکھے، خلافت راشدہ دیکھے، کس شان و شوکت سے انہوں نے دنیا کو منوایا ہے۔ وہ حضرت عمر کے بارے میں جو بادشاہ روم نے معلومات حاصل کرنا چاہا تو اپنے انٹیلیجنس نے اس کو کہا لا یخدع ولا یخدع۔ اس نے کہا یہ تو کامل آدمی ہے، لا یخدع دھوکہ نہیں دیتا، مطلب یہ ہے کہ اللہ پر ایمان پورا ہے، اور لا یخدع یعنی عقل بھی پوری ہے، دھوکہ کھاتا بھی نہیں۔ تو کہا ایسوں سے کیسے کام چلے گا۔ اور اورنگزیب عالمگیر نے عبدالعزیز خلجی ایران پر حملہ کیا تھا، اینڈ عصر کا وقت تھا اور اورنگزیب آگے ہو گیا اور پیچھے صفیں کڑی ہو گئی۔ عبدالعزیز خلجی پالکونی میں حالات دیکھنے آیا تھا۔ اس نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ اورنگزیب نماز پڑھا رہا ہے۔ کہا افتادن بایشان افتادن بخویشتن است، ایسوں سے لڑنا اپنے آپ کو غرق کرنا ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے چابی لا کے دے دی۔ بادشاہ نے کہا چابی نہیں چاہیے، اصلاحات چاہیے۔
نو اسے گرم بازار بل پا جہان نشتا لکا گرم دے بازار دا درویشانو نو چے پا یو قدم تر عرش پور رسی او مالی دل دے رفتار دا درویشانو بادشاہان دا درست جہان واڑا پرات دی لکا خاور پا دربار دا درویشانو چی دنیا اکلا دخدے دا پارا ترکا نو صد رحمت شپ روزگار دا درویشانو او دا قارون حال تا گور حال سشو راشم کو انکار دا درویشانو پارچا چی دا غزب لندکڑا خخا خطا ندرو میں گزار دا درویشانو درست دیوان دا رحمان زہار تردا بیان شاہ او چی ذکر کرل اوصاف دا درویشانو یاد رکھو اللہ کے جو دوست ہیں نہ ان پر خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے خوف اور حزن کا تعلق محبت دنیا سے ہے انہوں نے دنیا اللہ کے لیے چھوڑی ہے